السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ میں ڈائریکٹر اس میں بن گیا منسٹری آف انٹیریئر میں، اور اس وقت فیڈرل کنٹرول روم بولتے تھے، اور آج کل اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹر نیشنل کرائسس مینجمنٹ. تو وہاں پہ میں بیٹھا رہا آرام سے. تو 2001 ہو گئے. تو ایک دن مجھے ہوم سیکرٹری تھے اس وقت بریگیڈیئر مختار صاحب، اس نے مجھے کال کی کہ آپ میرے دفتر میں آئیں. میں نے کہ میں آ جاتا ہوں. میں نے دفتر چلا گیا. تو وہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی بیٹھے تھے ہمارے دوست. تو میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ ہمارے دوست ہی تھے، اور ہم بیٹھے تھے، سوپ پی رہے تھے. انہوں نے مجھے سوپ دیا. پھر وہ بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک مرڈر ہوا تھا حیدرآباد میں. میں نے کہا جی کون سا مرڈر ہوا تھا؟ عالم بلوچ کا مرڈر ہوا تھا. میں نے کہا عالم بلوچ کا مرڈر ہوا تھا، اور مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ کیونکہ وہ دوست تھے زرداری صاحب کے. میں دوست ہوں، وہ دوستی دشمنی تو کوئی نہیں، بہرحال قانون کی بات ہے. کیا ہوا ہے کہ نہیں جی، وہ اس میں آپ کا بھی جو ہے نا اس میں کوئی ہاتھ ہوگا، یہ وہ. آپ وہاں ایس پی تھے. میں نے کہا آئی مسٹ کلیریفائی کہ میں آئی جی پریزن ہو کے چلا گیا تھا. اقبال محمود، اور ٹو جونیئر ٹو می، بعد میں یہ آئی جی سندھ بھی بنا. اقبال محمود جو تھا، ہی واز ایس پی حیدرآباد. اور واٹ ایور دا FIR اگینسٹ آصف، وہ اس نے رجسٹر کی تھی. جو اپنا خاص آدمی ان کا ہی تھا، زرداری صاحبانوں کا، کیونکہ وہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ سیکرٹری تھا. اس میں فرام میرا خیال ہے ایئر فورس میں تھا یا برا، اینی وے. تو ADC تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے تو FIR دی نہیں. تو مجھے کہا اچھا آپ نہیں تھے؟ میں نے کہا میں نہیں تھا، میں تو آئی جی پریزن تھا. اسی کی میں نے کہا آئی جی پریزن کی سزا بھگت رہا تھا میں کہاں تھا اس وقت. تو چپ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا نام دیا ہے صدر صاحب نے، پریزیڈنٹ مشرف نے. میں نے کہا مجھے کہ وہ کیسے جانتے ہیں مجھے؟ انہوں نے کہا ان کے بیٹے ہیں عثمان آلمانی، وہ ملے تھے، ان کو جا کے کہا تھا کہ وہ ایک آدمی ہے سلیم اختر صدیقی جو یہ کر سکتا ہے انویسٹیگیشن، اور کوئی نہیں کر سکتا آصف کے خلاف. اب یہ ان کو ایک وہ بھی تھا. میں نے کہا دیکھیں، پہلے تو مجھے فائل دیں، اگر اس میں کوئی ایویڈنس ہوگی اور ایویڈنس کے مطابق ہم چلیں گے، کوئی ہم نے اس میں وہ نہیں کرنی ہے. کیونکہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، انکلوڈنگ زرداری صاحب کو بھی پتہ اب لگ گیا ہوگا صدر پاکستان رہے، کہ اگر آپ جھوٹی گواہی یا جھوٹی ایویڈنس یا جھوٹی اس میں جھوٹ ملاتے ہیں تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے، خود پولیس افسر کو سزا ہو جاتی ہے کرنے والے کو. تو اگر میں نے کوئی ایویڈنس غلط کی ہو یا ملائی ہو یا جھوٹی گواہ بنائے ہو تو مجھے سزا ہو جاتی. ظاہر ان کو اتنا عقل تو تھا نا، جب مجھے OSD بنا رہے تھے تو وہ بھی کروا دیتے، ان کو کیا تھا. تو میں نے کہا مجھے فائل دو. انہوں نے فائل ڈھونڈی، تو فائل کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی تھی، رجسٹرار صاحب کے کمرے میں یا کدھر پڑی تھی. فقیر محمد صاحب تھے یا اینی وے، وہاں سے لوکیٹ ہوئی، فائل لے آئے، اور انہوں نے کہا یہ فائل ہے. تو میں نے کہا مجھے پڑھنے دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ہم پوسٹنگ کرتے ہیں پہلے. تو آئی جی جو تھے اس وقت تھے آفتاب نبی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میں آپ کو لگانا چاہتا ہوں لاڑکانے میں کرائم بہت زیادہ ہے، بڑھ گیا، اور ڈیفیکلٹ وہ ہے ڈویژن. ایز اے DIG آپ وہاں جائیں، بے نظیر صاحبہ کا بھی وہ ہے. تو
کیونکہ ابھی مارشل لا بھی نہیں لگی، مارشل لا لگی ہوئی ہے، نئی تو نہیں تھی، 2 سال ہو گئے تھے 2001 میں. تو میں نے کہا آپ کی مرضی. ان دا مین ٹائم انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کا ہم آرڈر کرتے ہیں، بڑے مختار اور بڑے ضامن اور جن خالد مقبول کو پتہ ہے وہاں سے اسلام آباد سے، وہ بھی ان کا بھی ٹیلی فون آیا تھا کہ ان کی پوسٹنگ کرتے ہیں DIG کرائم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں، کروں گا تو میں وہی اپنی مرضی، اگر اس میں کوئی ایویڈنس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم ظاہر ہے پولیس آفیسر سب مل کے بیٹھتے ہیں، اس کو بیٹھے ہم نے دیکھے، اسکروٹنی کی، تو ایویڈنس تھی کچھ اس میں، تو ہم نے کہا اس ایویڈنس کے مطابق چلتے ہیں. تو اینی وے، تو اسی دوران مسلسل وہ میرے پاس صبح شام عثمان عالمانی آتا تھا، یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں. ہم نے جو وہ ایویڈنس ہے وہی کریں گے ہم. تو اس کے مطابق ہم نے کام کیا، اور ایویڈنس کے مطابق ہی ہم نے چالان بھیج دیا. اب یہ جب ہم چالان کر دیتے ہیں تو کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ اب کورٹ میں جا کے اس کو فائٹ کریں. ڈیفینس لائر ظاہر وہ اپنی وہ لائے گا، اور آپ کی جو آپ کے کارروائی ہے پولیس کی، یا وہ چالان جو ہم نے دیا 173 جو، تو اس کے اگینسٹ وہ بات کرے گا، وہ ایویڈنس لائے گا. تو اگر جھوٹا ہے تو وہ ظاہر ہے فوراً ہی ضمانت ہو جاتی. تو زرداری صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی. اور ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ ادھر ایک باکمال شاہ صاحب آ گئے. باکمال شاہ صاحب پیسے کے بھی شوقین تھے، تو لوٹ مار کرنے کے بھی شوقین تھے. وہ آ گئے تو اس میں پھر وہ مجھے انہوں نے برداشت نہیں کیا. میں پھر چلا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری کے اسٹیٹس پہ. اسپیشل سیل انہوں نے بنایا تھا، اس کا میں انچارج تھا. تو وقت گزرتا گیا. زرداری صاحب کی کدھر ہو گئی. اس میں کیا تھا کہ ایک انسپکٹر زرار ان کے ساتھ گیا جہاز میں ان کو لے کے حیدرآباد، جب ان کے خلاف ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی تھی انجرڈ وٹنسز کی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہ میرے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ اگر کسی کی چوری بھی ہوتی تھی، میں بولتا چور کو پکڑو، بولتے تھے ہم نہیں پکڑ رہے ہیں، سلیم اختر پکڑ رہا، تو DIG پکڑ. ہم ہیں تو کیونکہ پولیس والے ہم تو کام کرتے ہی نہیں، ہمیں تو آتا نہیں ہے نا، ہم کرتے ہیں. تو وہ سلیم اختر کراتا تھا. اب ہر آدمی کو اس طرح کرتے تھے. تو اس کے بھی کان بھرے ہوں گے زرداری صاحب کے بھی، کہ وہ یہ سب کچھ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا بھول گئے، عثمان عالمانی کا بھول گئے، اور عثمان عالمانی سے جا کے صلح کر لی، اور صدر مشرف صاحب سے بھی صلح کر لی، اور یہ باہر آ گئے. اور باہر آ گئے کوئی 7 ایئرس کے بعد آ گئے باہر. تو یہ میرے خیال ہے غالباً 2009 یا اس میں باہر آ گئے، اور ان کو پروٹوکول کی گاڑیاں مل گئی، یہ وہ مینس کے پیچ اپ کر کے آئے باہر. تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ صدر پاکستان بن گئے. اب میں تو وہی OSD کا OSD، ظاہر ہے OSD کا OSD ہی رہا، میں OSD چل رہا ہوں، اور اپنا کیس جو پروموشن کا سپریم کورٹ میں لڑ رہا ہوں. تو یہ جو تھے جنہوں نے کیس بنایا اپنے باپ کا، اور یعنی بنایا کیا، اٹھوایا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ، ظاہر ہے جائز تھا کہ میرے باپ کو مرڈر ہوا ہے تو اس کے ملزم کو پکڑنا چاہیے کوئی بھی ہو.
اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے عثمان کا، مگر انفارچونیٹلی جب لوگ بکتے ہیں، بک جاتے ہیں، تو باپ کا خون بھی کھا جاتے ہیں. تو ان کی بھی صلح ہو گئی، ان کو زمینیں بھی مل گئیں، ان کو تھوڑا سا اسٹیٹس بھی مل گیا، نیشنل ڈیفنس کالج میں آنا جانا، یہ وہ. تو یہ اپنے آپ کو بہت ہی وہ سمجھ رہے تھے، اور سب کچھ سلیم اختر نے کیا، کیونکہ میرا والد کو انہوں نے مرڈر کیا تھا نا، تو میری دشمنی تھی آصف زرداری سے. یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ جس کے باپ کا مرڈر ہوا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ نے صلح کر لی. جو افسر اسٹریٹ افسر تھا اس کو آپ او ایس ڈی بناتے گئے، حتیٰ کہ پھر میں او ایس ڈی ایز اے او ایس ڈی ریٹائر ہو گیا اسلام آباد سے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے 2012 میں. تو ایک کہانی اس کے ساتھ ختم ہوئی کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے چوہے تھے، کوئی پروموشن ہے لے کے کوئی ڈی ایس پی بن گیا، کوئی ایس پی بن گیا، اور کوئی کیا بن گیا. تو ان کی اپنی بھی بدقسمتی تھی. مجھے انہوں نے اگر سندھ میں نہیں لائے آئی جی ہو کے، تو ان کی اپنی بدقسمتی تھی. آئی جی لاتے تو میں پہلے، کیونکہ میں نے ایز اے ڈی آئی جی ڈاکوؤں کو صفا کیا. حیدرآباد میں ایم کیو ایم تھے یا جو بھی تھے ان کے لوگ، وہ میرے سے بھی کوآپریٹ کرتے تھے، مگر میں صفائی کرائی ہم لوگوں نے، وہ بھی ہم نے کیا. عبداللہ شاہ صاحب کو قلعے میں نے جلسہ کرایا. اس پہ بے نظیر صاحبہ نے مجھے فون کیا تھا کہ ہم سرپرائز ہیں کہ آپ نے وہاں کرا دیا جلسہ. میں نے کہا جی. اور وہاں ان کے نعرے بھی لگ گئے قلعے کے اندر. تو اتنا باوجود کام کے انہوں نے مجھے او ایس ڈی بنا دیا، اور لوگوں کے کہنے پہ. میں اگر آئی جی سندھ ہوتا تو سندھ آج ایک ڈفرینٹ ہوتا. سندھ کرائم کی یہاں پہ کوئی ہوتی نہیں بات. تو بہرحال اینڈ جو ان کا ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بے نظیر صاحب مرڈر ہو گئیں، تو نتیجہ جو ہوا انتخابات میں وہ آپ کے سامنے. تو یہاں تک چلیں، اگلے اس میں پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.